اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے دو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے۔ ایک تو یہ کہ تقوی، اور دوسرا اتحاد اور اتفاق۔ اتحاد اور اتفاق نے ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کے کلام اور دین اسلام کے ساتھ جڑ جانا، اس بات کی تلقین کی گئی تھی۔ اور ان آیتوں میں، ان دو آیتوں میں یہ بات واضح کی گئی کہ تم اپنے اعمال اور افعال کو درست کر لینے اور صحیح کر لینے پر ہی اکتفا مت کرو، بس مت کرو، بلکہ اپنے بھائیوں کے اعمال اور افعال کی بھی اصلاح کرنے کی فکر تمہیں کرنی چاہیے۔ تو پچھلی دو آیتوں میں تو یہ واضح تھا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کس کے ذریعے سے ہوگی؟ تقوی کے ذریعے سے اور اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے۔ اور دیگر لوگوں کے اعمال کی اصلاح ان آیتوں میں جو بتایا گیا ہے وہ کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے۔ اس طریقے سے دونوں کام ضروری ہے کہ اس میں اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرنے کے لیے بھی اور دیگر اپنے بھائیوں کے اعمال اور اخلاق کو صحیح کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ جو قانون ہیں اس کو، اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہماری اجتماعی قوت ہم کو حاصل ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ تم جیسا اپنا جو فرض تمہارے اوپر جو عائد ہوتا ہے اس کو ادا کرتے ہو، بالکل اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کو، ان کو سدھارنے کے لیے جو کام تمہیں کرنا ہوگا وہ یہ کہ نیک کاموں کا تم ان کو حکم دو اور گناہ کے اور برے کاموں سے تم ان کو روکو، ایک فریضے کے طور پر، ایک فریضہ سمجھ کر تم دیگر لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرو اور اس کا حکم دو، اور برائیوں اور گناہ کے کاموں سے ان کو روکو ایک فریضے کے طور پر، تاکہ یہ حبل اللہ، جو اللہ کی جو رسی ہے، وہ مضبوطی کے ساتھ تم لوگ سب مل کر تھامے رہو، وہ چھوٹنے نہ پائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہا گیا تھا پچھلی آیت میں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نہ صرف اپنے لیے اپنی فکر کرو بلکہ اپنے بھائیوں کی بھی فکر کرو، اس طریقے سے کہ ان کو بھی نیک کاموں کی طرف بلانے کی کوشش کرو، حکم کرو، اور برائیوں سے اور گناہ کے اور خراب کاموں سے ان کو منع کرو اور روکو، ایک فریضے کے طور پر۔ کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی جو رسی ہے وہ بہت مضبوط رسی ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ تو سکتی ہے ہاتھوں سے۔ تو اس خطرے کے پیش نظر کہیں وہ چھوٹ نہ جائے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت کی ہے اس آیت میں کہ تم جس طریقے سے انہیں اپنا فرض ادا کرتے ہو، اچھائیوں کو کرتے ہو اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو ایک فرض کے طور پر، یہ فرض سمجھ کر ایک اچھا اور نیک مسلمان یہ کام کرتا ہے کہ نیکیوں کو ادا کرتا ہے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ فرض تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ تم اپنے دیگر بھائیوں کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے ان کو بھی ایسا ہی کام کرنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، ان کو یہی کام کرنے کے لیے جو ہے اکسانا چاہیے، تاکہ جو اللہ کی جو رسی ہے حبل المتین،
وہ سب مل کر تم لوگ اس کو مضبوطی کے ساتھ اگر تھام لوگے تو تمہارے لیے فلاح ہے دنیا اور آخرت کی۔ اس میں اس بات کو واضح کیا گیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تم اگر اس کو اس طریقے سے جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لوگے تو اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دیگر اپنے بھائیوں کی فکر بھی اگر تم کرو گے ان کی اصلاح کی تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ دنیا اور آخرت کی فلاح اور سعادت اسی میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہاری اصلاح کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈالے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کی اصلاح کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر ڈالے ہیں۔ یہ کئی ایک آیتوں سے اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جیسے کہ آگے جو ہے اسی صورت میں ایک رکوع کے بعد ہی یہ آیتیں آ رہی ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ ایک بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، نکالی گئی ہو، برپا کی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ کیا کام کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو لوگوں کو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہاری جو فضیلت ہے کہ ایک بہترین امت ہونے کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جو دیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہو، اس وجہ سے۔ اور احادیث بھی بے شمار اس سلسلے میں ملیں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی گناہ کو ہوتا ہوا دیکھو تو تم میں اگر طاقت ہو تم اس کو اپنے ہاتھوں سے قوت سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے کہو کہ یہ کام برا ہے، اس سے رک جاؤ، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ دل میں اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، یعنی دل میں بھی اگر کسی برائی کو اور منکر کو دیکھتے ہوئے آپ کو نفرت نہیں آ رہی ہے اور اس کے تعلق سے گھن نہیں آ رہی ہے، برا نہیں سمجھ رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان جو بالکل آخری درجے کا تھا وہ بھی آپ کے پاس نہیں بچا ہے، کیونکہ دل میں کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ یہ برا کام ہے، فی الحال میرے پاس یہ طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا اور زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن جب وقت آئے گا اور میرے پاس اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت اور طاقت عطا فرمائیں گے تو میں اس کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، مختلف احادیث اور کئی ایک صورتوں میں جو ہے مختلف آیتوں میں اس بات کی طرف جو ہے واضح ارشادات موجود ہیں کہ یہ دونوں کام انسانوں کو، ایک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی ایک ذمہ داری کے طور پر، ایک فریضے کے طور پر جو ڈالی ہے، یہ ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو اصل میں آیت میں جو تین باتیں بتائی گئی ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ ادعو الی الخیر، خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد دین اسلام ہے، جو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، وہ ہے خیر۔ اور پھر ایک لفظ آیا ہے معروف، معروف سے مراد جانی پہچانی، جس کو سب جانتے پہچانتے ہیں، وہ بھلائیاں جو سب جو ہے اس سے واقف ہیں۔ عام طور پر جسے بھلائی اور نیکی کہا جاتا ہے، جس کا تصور ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ خدا خوفی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، محتاجوں کی مدد، سچائی، امانت داری، عدل و انصاف، مظلوموں کی مدد وغیرہ، یہ سب ایسے معروف کام ہیں کہ اچھے اور نیک کام تصور ہوتے ہیں، ہر کوئی اس کو جانتا پہچانتا ہے، اس لیے اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور پھر منکر کیا ہے؟ منکر سے مراد وہ برائیاں ہیں جن کا برائی ہونا بالکل واضح ہے، مثلا خدا کا انکار، قتل، ناحق ظلم، جھوٹ، بدعہدی، فریب، بددیانتی، یتیموں کا مال ہڑپ کر لینا، بخل، زنا، شراب نوشی، بے حیائی، جوا، یہ سارے جتنے کام برے کام جو ہے ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ برے ہیں، وہ منکر کہلاتے ہیں۔ تو یہ دو الفاظ لا کر یہاں پر بتایا گیا، اور خیر کا لفظ آیا ہے کہ وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر کس طریقے سے عائد ہوتا ہے؟ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی یہ بات واضح ہوئی تھی تقویٰ کے تعلق سے، اور دیگر یعنی شریعت کے احکامات کو پورے کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک ہی یعنی زاویہ، ایک ہی طریقہ نہیں بتایا ہے، بلکہ اس کی قوت اور طاقت کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا۔ شریعت کے احکام بھی ویسے ہی ہیں،
تقوی کے تعلق سے بھی یہ بات آئی تھی، اتقوا اللہ ما استطعتم، ڈرو اللہ سے جس قدر تمہارے پاس طاقت اور استطاعت اور قوت ہو۔ ویسے ہی جو ہے بعض عبادات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ ویسے ہی حج زندگی میں ایک بار کی فرضیت بھی اسی کے اوپر ہے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا فرمایا گیا، حج کی حکم آ رہا تھا پچھلی آیتوں میں، تو جو اس کی طاقت رکھتا ہے اسی کے اوپر فرض ہے، جس کی طاقت نہیں ہے اس کے اوپر وہ فرضیت ہی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی روزے کا تعلق سے بھی ہے کہ اگر بیمار ہے یا مسافر ہے تو بیمار ایسا بیمار ہے کہ پھر وہ صحت یابی کی اس کو کوئی توقع ہی نہیں ہے، یعنی شیخ فانی ہے، تو پھر اس کے اوپر سے اس کی فرضیت ختم ہوتی ہے، اس کا جو ہے دیگر جو حکم ہے وہ حکم اس کے اوپر لگ جاتا ہے فدیے کا۔ اسی طریقے سے اس میں بھی جو ہے بات بتائی گئی ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے وہ سب کے اوپر یکساں نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت اور قوت جیسی ہوگی اس کے مطابق اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک بات یہ ہوگی کہ طاقت اور قوت کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دینے کے سلسلے میں انسان کے پاس جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اور اس کے بارے میں اس کو اچھی طریقے سے مکمل آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کس تعلق سے بات کر رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو چاہے اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہنا شروع کر دے، اگر ایسا کرے گا تو اس کو تمیز ہی نہیں ہوگی کہ کون سا معروف ہے اور کون سا منکر ہے۔ معروف اور منکر کے بیچ میں اس کو پہلے تو جو ہے اس کی تمیز ہونی چاہیے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معروف ہے اور یہ منکر ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ بد احتیاطی ہو جائے گی اور ناواقفیت کی بنا پر معروف کو منکر اور منکر کو معروف کہہ جائے گا، جو کام کرنے کا ہے اس سے روک دے گا اور جو کام سے رکنے کا ہے اس سے جو اس کو کرنے کے لیے کہہ دے گا۔ اس سے اصلاح کے بجائے فساد ہو جائے گا۔ یہ اگر سب ہر ایک شروع کر دے گا جس کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جو بے علم ہے، اگر ایسا کرے گا تو وہ جو ہے فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم حاصل کریں۔ جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، چاہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو یا کوئی اور کام ہو، تو اس کے سلسلے میں ضروری ہے کہ آپ صحیح اور سچا علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر بولیں۔ اس کے بغیر اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ ناجائز ہے، اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے اور اٹھ کر کھڑا ہو کر جو ہے کہنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ ایسا ہی عام طور پر جو ہے جاہل لوگ کرتے ہیں، واعظ کرنا، بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے، بس کھڑے ہوئے اور تقریر کرنا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے عوام میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سنی سنائی باتوں کو لے کر یا کہیں سے کچھ نے سن لیا یا کچھ پڑھ لیا، اس کو لے کر ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مت کرو، یہ کرو۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں تو قرآن اور دین اسلام کے جو باریک جو باتیں ہیں، دقیق جو مسائل ہیں، اس کے بارے میں عوام الناس کو کہنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ جو باتیں جو علم ہوتا ہے اس کے بارے میں خواص گفتگو کرنا چاہیے، خواص ایک دوسرے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ کہیں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی صلاح صفائی کر سکتے ہیں، جو اختلافات ہیں اس کو۔ اگر عوام الناس اس کو جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے جو ہے بہت جو ہے خراب نتائج نکل سکتے ہیں، اور جو بات کر رہا ہے وہ شخص انہیں کفر میں بھی پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسی باتیں عام طور پر معاشرے میں دیکھنے میں ملتی ہے آج کل۔ دیکھیے آپ کے کچھ بھی علم نہیں ہے، جہالت ہے، لیکن جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں بات کرنے کے لیے اور بحث و مباحثے اور لڑائی جھگڑا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں قرآن اور حدیث اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرے، یہ بھی جو ہے ایک قدرت میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کو ایسا نقصان، شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ اس سے باز ہی رہیں وقتی طور پر، کہ اس کا فریضہ آپ کے اوپر ابھی عائد نہیں ہوا ہے
کہ ایسے اگر حالات ہیں جس میں آپ کو کرنے سے اندیشہ ہو کہ آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے، نقصانات سے دوچار ہو سکتے ہیں، آپ کا جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس سے رک جانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر رک جانا چاہتے ہیں تو رک جاؤ۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین نے جو کام انجام دیے تھے اس سلسلے میں بھی، ایسے حالات میں بھی کہ اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے وہ کام انجام دیے تھے اس وقت بھی۔ اگر کسی میں طاقت اور قوت ہے کہ وہ نقصانات کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے اور وہ فریضے کو انجام دے۔ اور ایک چیز طاقت اور قوت کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو کام جس درجے کا ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی چیز فرض اور واجب ہے نہیں ہے، لیکن اس کو فرض اور واجب کے درجے میں لا کر اس کے بارے میں تلقین شروع کر دی جاتی ہے، کیونکہ فرض جو چیزیں ہیں جیسا کہ نماز پنجگانہ ہے، وہ اگر کوئی ادا نہیں کر رہا ہے تو ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکے ٹوکے اور بتائے کہ یہ نماز فرض ہے تمہارے اوپر، تم کو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ویسے ہی اگر کوئی جو ہے مستحب النفل درجے کی جو ہے کوئی عبادت ہے، کوئی کام ہے، تو مستحب کو فرض کی طرح سے جو ہے تلقین نہیں کرنی چاہیے اور نہیں کی جا سکتی، کہ یہ کام مستحب ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں۔ نفل کو بھی کوئی بڑی اس طریقے سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے لوگ جو ہے اس کو لوگوں کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، جبکہ وہ نفل اور مستحب ہے۔ نفل اور مستحب کو یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نرمی والا طریقہ اختیار کرنا ہوگا کہ یہ کام بھی اچھے کام ہیں، اس کو بھی اگر تم کرو تو زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کی تلقین کے سلسلے میں پہلے نرمی اختیار کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر نہ مانے تو پھر اس میں سختی کی گنجائش ہے، وہ بھی بڑی حکمت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ منمانی طریقے سے جہالت سے لوگوں کو تلقین کرنا پھرے، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے یہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ اور ایک جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منکر اگر آپ کے سامنے ہوتا ہوا نظر آئے تو آپ کو جو ہے یہ ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا منکر، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بولتے پھریں اور روکنے کی کوشش کریں، جبکہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے کچھ معلوم ہو گیا ہے تو آپ اس کے بارے میں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحقیق و تفتیش کر کے وہ اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دے، لیکن عام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر نہیں دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے تو بھی اس کی فکر میں پڑ جائے اور اس کے پیچھے پڑ کر اس سے تجسس کرتے ہوئے اس کی تحقیق کرنا شروع کر دے۔ نہیں، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ طاقت نہیں سمجھی جائے گی کہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے وہ کام ہو ہی نہیں رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جو ہے ایک جماعت ہونی چاہیے کام کے لیے، ایک مخصوص جماعت، ایک جو ہے فردن کرنے کا نہیں ہے یہ کام، فردن بھی کیا جا سکتا ہے الگ الگ موقعوں سے، لیکن اصل میں یہ کام کی ذمہ داری ایک جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو مخصوص خاص طور پر اسی کام کے لیے بنائی گئی ہو، اور ان کے پاس یہ صلاحیت اور علم بھی ہونا چاہیے کہ اس کام کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے، اس کے احکام اور مسائل کو جانتے ہوئے اس کو بالکل سنت کے مطابق مؤثر انداز میں کس طریقے سے کیا جانا چاہیے، عوام کے ذہنوں کو سمجھتے ہوئے ان کو کس طریقے سے اچھائیوں اور نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے ان کو روکنے کی کوشش کریں، یہ مخصوص جماعت ہی کر سکتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جماعت کا تذکرہ کیا۔ اگر حکومت جو ہے اس کے بارے میں ایک جماعت بنا کر کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے میں سے جو ہے ایک جماعت بنائیں، تشکیل دیں، اور وہ یہ کام کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اور جو منکرات سے پہلے جو بات ہے، یدون الی الخیر، لوگوں کو بھلائی کی، خیر کی طرف بلانے کی کوشش کریں، سارے اچھے کام، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا، دین اسلام اور اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اور منکرات ابھی نہیں ہو رہے ہیں تو اس وقت جو ہے لوگوں کو جو ہے بہتری کی طور پر خیر کے طرف جو ہے بلانے کی کوشش کریں، اور جب منکرات سامنے آ جائیں تو منکرات سے روکنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی ایسا کام آپ کے سامنے اگر نظر آ رہا ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں،
جوا کھیل رہے ہیں یا عورتوں کے ساتھ ناجائز اختلاط ہو رہا ہے یا اور بے حیائی کے ایسے کام ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ اس کو آگے بڑھ کر روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسے موقع بہت سے جو ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر بھی جو ہے ایسے حالات پیش آتے ہیں یا غم کے موقعوں پر بھی جو ہے ایسے بے جا رسومات بدعتیں ہو رہی ہیں اور غلط سلط کام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں، گانا بجانا چل رہا ہے اور جو ہے مختلف قسم کی آتش بازیاں یا اور کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں تو چاہیے کہ یہ لوگ وہاں پر جا کر وہ لوگوں کو سمجھائیں، اس کے بارے میں اس کی قباحت کو بتائیں اور بتا کر جو ہے ان کی محفل کا حصہ نہ بنیں بلکہ ان کو بتا کر وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ اگر وہاں پر بیٹھیں گے تو ان کی محفل کا حصہ بنیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھی اس سے راضی ہیں۔ ان کو بتانے کے لیے وہاں پر جائیں اور حکمت کے ساتھ ان کو یہ ساری باتیں بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے اور یہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام اچھا نہیں ہے، اور مختلف مقامات پر بھی یہ موقع مل سکتا ہے۔ سفر کے دوران لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو اس بات کی تلقین کرنا چاہیے کہ منکر ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز تمہارے اوپر فرض ہے، چاہے سفر میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں پر ہو۔ ایسے ہی جو ہے دواخانوں میں یا دیگر مقامات پر بھی لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں یا اور کوئی دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو یہ باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہیے۔ ایک جماعت جو ہے اس کام کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا